السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پہ ہمیں اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ جب شیطان نے حضرت آدم اور اماں حوا کو دھوکے سے قسمیں کھا کر ورگلایا اور اس مذکورہ پھل کھانے کی ترغیب دلائی اور اپنی انسان دشمنی کا ثبوت دیا، تو نتیجتاً حضرت آدم اور اماں حوا کو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں اور اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ فرمایا فَدَلَّاهُمَا، پس ان کو مائل کر لیا، بِغُرُورٍ دھوکے سے، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پس جب ان دونوں نے چکھا اس درخت کو یا کھایا اس درخت کو، لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بدت لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو کھل گئیں ان کی ستر کی چیزیں، سترگاہیں، وَطَفِقَا، اور لگے یکسفان علیہما، پتے جوڑ جوڑ کر اپنے اوپر رکھنے، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا، اور انہیں پکارا، ربهما، ان کے رب نے، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے متعلق، میں نے اس درخت سے تمہیں روکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کہا نہیں تھا، ان الشیطان، کہ شیطان جو ہے، لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا دشمن ہے، کھلی تمہارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غصے میں آئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے یا اس درخت کا پھل کھانے سے۔ تو اگر آپ غور کریں نا، تو ایک چھوٹا بچہ بھی جو تھوڑا شعور رکھتا ہے، اگر لوگوں کے سامنے اس کے کپڑے اور خاص طور پہ شلوار اتارنے کی کوشش کرے تو وہ شرم محسوس کرتا ہے، اپنے کپڑوں کا دفاع بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان فطری طور پر باحیا پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام اور اماں ہوا پر جب اپنی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں یہ پھل کھانے کی وجہ سے، تو انہوں نے درخت کے جو جنت کے درختوں کے پتے تھے ان سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ تو جہاں تک انسان کا تعلق ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں تو کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ شرم محسوس کرتا ہے، اپنے کپڑے جب کوئی اتارنے لگے کچھ دفاع کرتا ہے، کیونکہ فطری طور پر انسان باحیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بڑا ہو کر وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، آدھا ننگا ہی پھرتا ہے، یہ معاشرہ اور اس کے ماں باپ ہیں جو اس کی تربیت ایسی کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو عمل ہے حضرت اماں اور حوا سے غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَاسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بھول گئے، انہوں نے نافرمانی نہیں کی، ارادتاً نہیں ایسا کیا، بس وہ بھول گئے۔ اس کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے غیر مرئی اور نورانی جو لباس ہے وہ اتر گیا، دونوں درخت کے پتے اپنے ستروں پر چھپانے لگے، ڈھانپنے لگے، اور فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دیکھیں انسانی اور شیطانی فطرت میں 5 بڑے فرق ہیں، اب غور سے ان کو سنیے۔ پہلی بات، انسان جو ہے وہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے،
جب کہ شیطان گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو فوراً ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، جب کہ شیطان اس میں حجتیں پیش کرنے کی، یعنی ندامت کی بجائے وہ اس میں حجتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسری بات، جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، جبکہ شیطان اپنے نفس کو ملامت کرنے کی بجائے غرور تکبر کرتا ہے۔ چوتھی بات کہ انسان جو ہے، یعنی انسانیت کی بات ہو رہی ہے، جو انسان فوری طور پر توبہ کی طرف رغبت کرتا ہے، جبکہ شیطان جو ہے وہ توبہ کی بجائے مقابلہ بازی کرتا ہے، برائی پر ڈٹ جاتا ہے۔ اور پانچویں بات جو شیطان اور انسان میں فرق ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتا ہے، جبکہ شیطان اللہ کی امید سے جو رحمت ہے اس سے نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی اسی لیے تو اس نے فوراً کہا تھا کہ اب مجھے آزادی دے دے، اب میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اسی کے نتیجہ میں تو بھائی وہ بربادی جو ہے اس کا مقدر بن گئی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے اپنے اندر، ہمارے اندر جو یہ وصف یا خوبیاں یا خاصیتیں ہیں وہ انسانوں والی ہیں یا شیطانوں والی ہیں۔ اگر ہمارے اندر ہم اپنے گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں، اس پر ندامت کرتے ہیں، توبہ کی طرف بڑھتے ہیں، نفس کو ملامت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے پر امید پر اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو یوں سمجھیے ہمارے اندر رحمانی اعمال، ہمارے رحمانی وصف ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، ہم بھی اس پر یعنی برائی کر کے ڈٹ جانا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ حجتیں پیش کرنا، یعنی بس اپنے غلطیوں کو تسلیم ہی نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ شیطانی اعمال ہے، ہمیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں رحمانی طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم انسان ہے، ہر انسان سے کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طور غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، غلطی پر اڑ جانا، ڈٹ جانا، اس پہ تکبر کرنا، حجتیں پیش کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ غلطی ہو گئی اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، عاجزی کریں، ندامت کا اظہار کریں، آگے نہ کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں، وعدہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔